اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ موضوع ہے ماہ رمضان المبارک۔ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ قرآن و اطرت کے عنوان سے ہے۔ قرآن اور رمضان کا تعلق۔ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جیسے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ بہار ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے۔ اور معصوم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کی اگر تلاوت کی جائے ایک دفعہ تو ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے کہ جس میں اگر آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ باقی مہینوں میں آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایک دفعہ قرآن ختم کیا تو ختم قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں آپ ایک آیت تلاوت کریں گے تو خداوند عالم آپ کو ایک آیت کے بدلے میں پورا ختم قرآن کا ثواب عطا کرے گا، روایت معصوم کے مطابق۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معصوم نے کہا کہ سورہ، ایک ایسا سورہ ہے قرآن میں جس کی ایک دفعہ اگر تلاوت کی جائے عام دنوں میں بھی تو ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا سورہ ہے؟ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت مروی ہے، کیونکہ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ معصوم نے کہا کہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، دو دفعہ پڑھنے سے دو، تین دفعہ تلاوت کریں گے تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان المبارک ہے جہاں پہ ہم طویل تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو خداوند عالم کے اس عظیم دسترخوان سے ہمیں اس مہینے میں سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت بھی لازمی کرنی چاہیے، چاہے چلتے پھرتے، سوتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، تاکہ ہمیں ختم قرآن کا ثواب اس سورہ کی بدولت بھی ملتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔